الرحمن الرحيم باب عشرة النساء وما لكل واحدة من الحقوق. الفصل الأول عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعبد شيء في الضلع أعلاه وإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل عبدا فاستوصوا بالنساء. متفق عليه. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المرأة خلقت من ضلع تستقيم لك على طريقته فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عبادة وإذا أبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. رواه مسلم رحمه الله تعالى. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكره المؤمن المؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. رواه مسلم رحمه الله تعالى. وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بني إسرائيل لم ينقص اللحم ولولا حواء لم تكن أنثى جهنم. متفق عليه. باب عشرة النساء وما لكل واحد من الحقوق. عشرت عاشرہ يعاشر معاشرة باب مفاعلت سے اس کے معنی آتے ہیں میل جول رہن سہن یعنی مل جل کر زندگی گزارنا. عشرت مل جل کر زندگی گزارنا. میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ جو زندگی گزاری جاتی ہے اس سے متعلق احکامات اور آداب کا بیان. وما لكل واحد من الحقوق. بعض نسخوں کے اندر واحد مذکر کا صیغہ تو پھر اس سے مراد مرد اور عورت دونوں ہر ایک کے لیے مرد کا عورت پر عورت کا مرد پر جو حق ہے اس کا بیان. بعض نسخوں کے اندر ہے وما لكل واحدة من الحقوق تثنیہ کا صیغہ تو پھر واحدہ سے مراد عورت کیونکہ عورت اپنی حیثیت اور اپنی ذات کے اعتبار سے مختلف ہو جاتی ہے. کوئی باکرہ ہے, کوئی سیبہ ہے, کوئی مالدار ہے, کوئی نادار اور فقیر ہے, کوئی اچھے اخلاق والی, کوئی برے اخلاق والی. تو پھر گویا کہ ہر ایک عورت کا چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب, باکرہ ہو یا سیبہ, اچھے اخلاق والی ہو برے اخلاق والی, اس کے لیے شریعت نے کیا حق رکھا ہے اس کا بیان. وَمَا لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِّنَ الْحُقُوقِ چونکہ قرآنی حکم ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قرآن کہہ رہا ہے عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ زندگی گزارو. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. اور آگے کیا فرمایا اگر تمہیں کوئی بات اس کی ناگوار گزرتی ہے تو ممکن ہے کہ اللہ اس میں کوئی خیر رکھ دے. فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. ممکن ہے کہ تمہیں اس کی کوئی بات ناگوار گزرے لیکن برداشت کرنے سے معاشرت سے جب معاشرت بالمعروف ہوگی تو ممکن ہے کہ اللہ اس کے اندر تمہارے لیے بہت سی خیر مرحمت فرمائے. تو یہ قرآنی حکم وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اس باب کی روایات میں اسی کو بیان کیا گیا. بعض روایات کے اندر عورت کی کمزوری کو بیان کیا گیا جو خلقی اور طبعی ہے, اور بعض روایات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت شوہر جو ازواج مطہرات کے ساتھ معاملہ فرمایا ان کو نقل کیا گیا یہ بتلانے کے لیے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کس طرح رہے, کیونکہ نبی علیہ السلام نبی ہیں. نبی ہونے کے بعد آپ کی ایک حیثیت باپ ہونے کی ہے, آپ کی ایک حیثیت بیٹا ہونے کی ہے, اور آپ کی ایک حیثیت شوہر ہونے کی ہے. آپ باپ بھی ہیں, آپ بیٹے بھی ہیں کسی کے, اور آپ کسی کے شوہر بھی ہیں, آپ کسی کے بھائی بھی ہیں. یہ ساری اللہ نے آپ کے اندر حیثیت رکھی ہے تاکہ وہ حیثیتیں آپ کی طرف سے امت میں منتقل ہوں اور امت کو یہ پتہ چلے کس حیثیت کے ساتھ معاشرے میں کس طرح زندگی گزاری جائے. جب آپ شوہر بن گئے ہیں تو بیویوں کے ساتھ معاملہ کیا ہو یہ دیکھنا ہو تو نبی علیہ السلام کی گھریلو زندگی کو دیکھ لیا جائے.
الفصل الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوصوا، دو معنی بیان کیے گئے اس کے. ایک تو فرمایا گیا کہ سین تا مبالغے کے لیے استوصوا وصیت سے، تو سین اور تا مبالغے کے لیے استوصوا میری وصیت کو قبول کرو، استوصوا میری وصیت کو جو میں تم کو تاکیدی حکم دے رہا ہوں اس کو قبول کرو. عورتوں کے بارے میں جو تم کو حکم دیا گیا، تم کو نصیحت کی گئی، وصیت کہا جاتا ہے تاکیدی حکم. کوئی بات تاکید کے ساتھ کہنا یہ وصیت کہلاتا ہے. ایک معنی تو اس کے یہ بیان کیے گئے گویا کہ میں جو تم کو بتلا رہا ہوں عورتوں کے بارے میں، ان کے حقوق کے بارے میں، اس کو قبول کرو، اس پر عمل کرو. ایک معنی تو یہ بیان کیے گئے. بعض حضرات نے استوصوا کے معنی کیے ہیں ایک دوسرے کو وصیت اور نصیحت کرو عورتوں کے بارے میں بھلے معاملہ کرنے کی. ایک دوسرے کو کہو. اگر کسی کے بارے میں یہ پتہ چل رہا ہے کہ اس کا معاملہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے، کوئی اپنی بیوی کے اوپر ظلم اور زیادتی کرتا ہے، کوئی اپنی بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، تو ایک دوسرے کو ترغیب دو، اللہ کے احکامات بتلاؤ، نبی کا طریقہ بتلاؤ، تاکہ وہ عورتوں کے ساتھ اس طرح زندگی گزارے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول چاہتے ہیں. استوصوا بالنساء خیرا، وصیت قبول کرو عورتوں کے بارے میں بھلائی کی. فإنهن خلقن من ضلع، ضلع پسلی، جمع آتی ہے اس کی اضلاع، ضلوع، ضلع بمعنی پسلی. جب شرح اس کے معنی کرتے ہیں تو کرتے ہیں ٹیڑھی ہڈی، کیونکہ پسلی بھی ہڈی ہے اور وہ ٹیڑھی ہوتی ہے قوس کے انداز میں، تو اس کے معنی کرتے ہیں فقہا ٹیڑھی ہڈی، وہ ہڈی جس کے اندر ٹیڑھا پن ہے، مراد اس سے پسلی. فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، اس لیے کہ عورتیں پیدا کی گئی ہیں پسلی سے. عورت کو نطفے سے پیدا کی گئی. أَلَمْ يَكُنْ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ. اللہ تبارک و تعالیٰ نطفہ ماں کے رحم میں ٹپکاتا ہے اور پھر وہاں بچہ بناتا ہے اور پھر اس بچے کو کبھی لڑکا کبھی لڑکی. تو لڑکی اور عورت کو نطفے سے پیدا کی گئی. محدثین نے لکھا ہے اشارہ ہے حضرت حوا کی طرف. فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ، عورتوں کی جو اصل ہے یعنی حضرت حوا جن سے آگے انسانیت چلی ہے، تو وہ جو عورتوں کی جو اصل ہے یا جو اماں جان ہے حضرت حوا، وہ پسلی سے پیدا کی گئی. چنانچہ روایت کے اندر آتا ہے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں طرف کی پسلیوں سے پیدا کیا گیا، ادھر سے ہی نکالا گیا. اور بعض نے لکھا ہے وہ پسلی اوپر والی تھی، جیسے اگلی روایت کے اندر بھی آ رہا ہے اعلیٰ، اوپر کی پسلی چھوٹی ہوتی ہے سب سے اوپر کی. دیکھا ہوگا جانور جب کٹتا ہے، جب اس کی پسلی نکل کر آتی ہے تو اوپر چھوٹی، پھر اس سے نیچے اس سے بڑی، پھر اس سے نیچے اس سے بڑی، تو سب سے اوپر کی سب سے چھوٹی. حضرت حوا علیہ السلام کو اللہ نے جو پیدا فرمایا وہ آدم علیہ السلام کی پسلی سے. تو گویا کہ اس کی اصل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. إِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَىٰ. اور پسلیوں میں بھی سب سے بڑی، سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی کون سی؟ کیونکہ چھوٹی ہونے کی وجہ سے زیادہ محسوس ہوتی ہے، کیونکہ اس کا حجم اور سائز چھوٹا ہے لہٰذا وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے. اسی کو فرمایا وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ، اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھی پسلی سب سے اوپر کی.
فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر آدمی پسلی نکل کر آئے اور اس کو چاہے یوں رکھے چاہے یوں رکھے، ٹیڑھی ہے، اب آدمی جو چاہے کہ لاؤ اس کو ذرا سیدھا کر دیا جائے، فرماتے ہیں سیدھا نہیں ہو سکے گا. فَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، اگر تم یہ چاہو کہ اس پسلی کو سیدھا کر دو تو تم پسلی کو توڑو گے، پسلی سیدھی نہیں ہوگی، سیدھا کرنے سے ٹوٹ جائے گی. وَإِن تَرَكْتَهُ وَلَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ، اور اگر اس کو اسی طرح چھوڑنا پڑا تو ٹیڑھی رہے گی. استوصوا بالنساء، تاکید کے لیے مکرر لایا جا رہا ہے، حالانکہ اوپر آ گیا استوصوا بالنساء خیرا، لیکن عورتوں کی خلقی کجی کو بتلانے کے بعد دیکھو پسلی ہمیشہ کی ٹیڑھی ہے، عورت اسی سے پیدا ہوئی ہے، اس کی طبیعت میں ٹیڑھا پن ہے. جب اس کی طبیعت میں ٹیڑھا پن ہے تو دیکھو اس کے بارے میں نرمی کا معاملہ کرو، زیادہ سختی نہیں، سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش میں اس کو توڑ دو. جس طرح پسلی ٹوٹ جاتی ہے حصی طور پر، اگر عورت کو سیدھا کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اگلی روایت میں فرمایا گیا عورت ٹوٹ جائے گی، اور عورت کا ٹوٹنا یعنی طلاق کا ہونا. پسلی حصی طور پر ٹوٹے گی، عورت معنوی طور پر ٹوٹ جائے گی طلاق کے ذریعے سے. اس لیے فرمایا استوصوا بالنساء، تکرار مبالغے کے لیے، نتیجہ نکالنے کے لیے. دیکھو ہم نے بتلا دیا کہ وہ ٹیڑھی پسلی سے، اور ٹیڑھی پسلی کبھی سیدھی نہیں ہو سکتی، لہٰذا عورتوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرو. اس لیے تاکید کے لیے یہ تکرار لایا گیا. اگلی روایت میں اسی کو اور بیان کیا گیا ان المرأة خلقت من ضلع، عورت یا تو جن سے عورت، ہر عورت مراد نہیں، اس لیے کہ ہر عورت تو نطفے سے پیدا ہو رہی ہے، یا تو جن سے عورت یا پھر عورت، اصل عورت یعنی حضرت حوا مراد. المرأة میں الف لام اختصاص کا مراد حضرت حوا، عورت یعنی حضرت حوا، ان کو پیدا کیا گیا پسلی سے. لن تستقیم لک علی طریقتی، وہ کبھی بھی ایک ہی نہج اور طریقے پر نہیں رہ سکتی. لن تستقیم لک علی طریقتی، بلکہ کیا ہوگا، بدلتی رہے گی. کبھی قناعت ہے تو کبھی حرص و طمع ہے، کبھی فرما برداری ہے تو کبھی نافرمانی ہے، اس کے حال بدلتا رہتا ہے. اس لیے مختلف احوال میں اس کے اوپر صبر کرو. نافرمانی کو برداشت نہیں کرتا، اللہ کی نافرمانی کر رہی ہے کہا جائے گا، لیکن اس کی جو مزاج کی جو تبدیلی ہے، اس مزاج کی تبدیلی کو برداشت کیا جائے. لن تستقیم لک علی طریقتی، کبھی شکر سے ناشکری کی طرف جائے گی، اور اگر آج ناشکری کر رہی ہے تو کل کو شکر کرنے لگے گی. آج اگر نافرمان بنی ہوئی ہے کل کو فرما بردار، یا اگر آج آپ کے بات کو مان رہی ہے ہو سکتا ہے کل کو انکار کرنے کھڑی ہو جائے. وہ کبھی بھی ایک بات پر اور ایک طریقے پر نہیں جم سکتی. لن تستقیم لک علی طریقتی فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، اگر تم اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو فائدہ اٹھاؤ اس حال میں کہ اس میں ٹیڑھا پن ہے، اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ اس سے فائدہ اٹھاؤ. استمتاع فائدہ اٹھانا ہے تو اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ ہی اٹھاؤ. وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، اور اگر تم ان کو سیدھا کرنے لگو گے تو اس کو توڑ دو گے. وَإِن ذَهَبْتَ تُقِيمُهَا كَسَرْتَهَا، اگر تو عورت کو سیدھا کرنے کی فکر کرے گا تو عورت کو توڑے گا. وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، جیسے پسلی کا ٹوٹنا حصی ہے، عورت کا ٹوٹنا اس کی طلاق ہے. عورت طلاق کے ذریعے سے ٹوٹ جاتی ہے ہر اعتبار سے. اگرچہ اس وقت اپنی نا تجربے کاری یا اس وقت جوش میں اس کو اس کا احساس نہ ہو رہا ہو. جیسے بعض عورتیں خود طلاق کا مطالبہ کرتی ہیں اور اپنے بارے میں یہ گمان رکھتی ہیں کہ میں تو بہت مضبوط ہوں، میرا کچھ نہیں بگڑے گا طلاق کے بعد. اس وقت بے شک وہ یہی سوچتی ہے،
لیکن جب وقت گزرتا ہے، حالات آتے ہیں، عورت تنہا رہ جاتی ہے. آج تو اس کے ساتھ اس کی ماں اور باپ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن ماں باپ میں اور بیٹی میں 20 سال کا تو فرق ہے ہی عمر کا. اگر لڑکی کی عمر اس وقت 30 سال ہے تو ماں باپ 50-55 سال کے ہو چکے ہیں. طبیعی عمر کے اعتبار سے موت کا وقت قریب ہے. کب انتقال ہو جائے معلوم نہیں. یہ تو ایک الگ چیز ہے کہ کسی کا بھی کوئی وقت متعین نہیں، لیکن ایک طبیعی عمر جس کو 60-70 سال کے درمیان کی عمر قرار دیا گیا، تو ماں باپ اس عمر کے قریب پہنچ چکے ہیں. اب یہ لڑکی اور ماں باپ یہ سمجھتے ہیں ہم ہیں، ماں باپ کہتے ہیں اپنی بیٹی ہم ہیں، کوئی تم ہمارے اوپر بوجھ تھوڑی ہو، طلاق لے کر آؤ، ہم کریں گے جو کچھ کریں گے تمہارا. بے شک کہتے ہیں، لیکن ماں باپ کتنا 1 سال 2 سال 5 سال. ادھر ماں باپ کا انتقال ہوا اور ادھر یہ لڑکی اپنے بھائیوں پر بہنوں پر بوجھ بن گئی. بعض اوقات ماں باپ کی زندگی میں ہی بوجھ بن جاتی ہے. بھائیوں کی زبان پر آنے لگتا ہے کب تک بٹھا کر کھلائیں گے، اس کو پالیں، اس کے بچوں کو پالیں یا اپنے بیوی بچوں کو دیکھیں. اپنا ہی گزارا نہیں ہوتا، آپ اس کو بھی لے آئے بچوں کے ساتھ. یہ جملے آنے لگتے ہیں ماں باپ ہی کی زندگی میں. اگرچہ اس وقت طلاق کے موقع پر عورت کو اس کا احساس نہ ہو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عورت طلاق سے ٹوٹ جاتی ہے. نبی علیہ السلام کی بات غلط نہیں ہو سکتی. فرماتے ہیں وَكَسْرُهَا طَلَاقُهَا، اور عورت کا ٹوٹنا اس کو طلاق کا ملتا ہے. اگلی روایت میں کسی کو فرمایا جا رہا ہے عورت کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے، ہو سکتا ہے اس کی کوئی بات ناگوار گزرے، لیکن اس میں اچھائیاں بھی تو ہوں گی. اگر بدخلق ہے، کھانا بھی تو اچھا بناتی ہوگی. کھانا برا بنا رہی ہے، مزاج کی اچھی ہوگی، تمہاری اور ضرورتوں کا احساس کرنے والی، خیال کرنے والی. اگر تمہیں اس کے اندر کوئی کمی نظر آ رہی ہے تو کمیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اچھائی پر نظر ڈالو. حدیث یہ سبق دے. اگر بیوی کے اندر کوئی کمی نظر آ رہی اور نظر آئے گی، کیونکہ عیب سے خالی تو صرف اللہ کی ذات ہے. اور جو آدمی یہ سوچے کہ کسی ایسی عورت سے نکاح کروں کہ جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، علماء نے لکھا ہے کہ بغیر بیوی کے گزارا کرنا تھوڑی بھی نہیں. ایک صاحب نے لکھا ہے اپنے بارے میں، جب وہ تعلیم سے فارغ ہو گئے، اچھی ملازمت پر لگ گئے، اب شادی کا موقع آیا، گھر والوں نے کہا کہ شادی کرنی ہے، ضرور کریں گے. تو پرچہ لکھا، 20 سال کی لڑکی ہو، لمبا قد ہو، خوبصورت ہو، اچھے اخلاق ہو، کھانا بنانا جانتی ہو، میری خدمت کے لیے ہر وقت تیار ہو. یہ شرطیں لکھی پرچے پر اور گھر والوں کو دیا کہ اس اوصاف کی لڑکی ہو تو میں شادی کروں. اب ان اوصاف کے حامل لڑکی کو گھر والے تلاش کرتے رہے، ماہ و سال گزرتے چلے گئے. پھر بات اس پر آ گئی کہ اب اس لڑکے نے ماں باپ کو ہی لکھ کر دیا آپ میری شادی کرا دیجیے، بس جس سے شادی ہو رہی ہے بس وہ عورت ہو. ساری باتیں ختم، بس کس سے ہو جائے؟ عورت سے ہو جائے. اسی کو کہا گیا کہ عیب سے خالی کوئی نہیں. حدیث پاک سبق دے رہی ہے، اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناگوار گزر رہی ہے، اس کے اندر اور اچھی صفات بھی تو ہوں. لہٰذا برائیوں سے صرف نظر، اچھائیوں پر نظر. اسی کو بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ، عثمانی یاد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ نے ہر انسان کو 2 آنکھیں جو دی ہیں، ایک آنکھ اپنی کمیاں دیکھنے کے لیے، میرے اندر کیا کمی، اور دوسری آنکھ سامنے والے کی اچھائی دیکھنے کے لیے. علامہ طیبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے اگر آدمی کو دوسرے کے اندر کوئی کمی نظر آ رہی ہے تو پہلے اس کو اپنے اوپر پیش کرے.
کیا میرے اندر بھی یہ کمی ہے؟ اگر دوسرے کے اندر کوئی کمی نظر آ رہی ہے، کوئی عیب نظر آیا ہے، ٹی وی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں آدمی پہلے کیا کرے؟ اپنے اوپر پیش کرے، اور اگر اپنے اندر بھی وہ کمی ہے تو دوسروں کی تو نقل کرنے کی کیا ضرورت؟ پہلے اپنی تو اصلاح کرو، پہلے اپنی اصلاح کرو۔ یہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، نہیں بمانا نفی، فریقہ یفرق باب سمع یسمع سے بغض اور حسد کرنا، بغض رکھنا، حسد کرنا، بالخصوص میاں بیوی کے درمیان جو کراہت اور نفرت ہوتی ہے اس کو فرق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو یہاں مومن سے مراد شوہر، مومنہ سے مراد بیوی۔ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ، نہ بغض رکھے ایک مرد دوسری ایک مومنہ عورت سے، یعنی شوہر بیوی سے دوری اختیار نہ کرے، نفرت نہ کرے۔ بعض بری عادات ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی کمی ہوگی، اس کی وجہ سے نفرت نہ کرے۔ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر اس کی کسی ایک عادت کو ناگوار سمجھتا ہے تو دوسری عادت اس کی پسند آئی، اگر کوئی ایک کمی ہے تو دوسری طرف اچھائی۔ بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا یہ دعوت والا کام خوبیوں کا لین دین ہے۔ اللہ نے ہر ایک کے اندر کمی بھی رکھی ہے، عیب بھی رکھا ہے، کمزوری رکھی ہے ہر ایک انسان کے اندر۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو عیب سے اور کمزوری سے خالی ہو، لیکن اللہ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی بھی رکھی۔ ایسا نہیں کہ کسی انسان کے اندر کوئی بری بات ہی نہ ہو، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی انسان کے اندر کوئی خوبی نہ ہو، یعنی انسان 100% خوبیوں سے خالی، ایسا بھی نہیں۔ کوئی انسان 100% نقائص اور عیوب سے خالی، ایسا بھی نہیں۔ یہ امت کے بارے میں بات ہو، حضرات انبیاء کرام مستثنیٰ ہیں، انبیاء ہیں، نبی ہیں، یہ تو ہماری اور تمہاری بات ہو رہی ہے۔ تو بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا یہ دعوت کا کام کیا ہے؟ خوبیوں کا لین دین۔ اللہ نے اس کے اندر یہ خوبی رکھی ہے تو جا کر اس سے وہ خوبی دی جائے، اللہ نے اس کے اندر یہ خوبی رکھی ہے تو اس کے بعد جا کر اس سے اس کی خوبی کو لیا جائے، اور جو اس کے اندر کمی کوتاہی ہے تو اس کے حوالے اس کی اصلاح کرے۔ ہمیں اس سے کیا لینا؟ ہم تو اس کی خوبی کو لینے کے لیے گئے، ہم اس کی خوبی لیں گے، وہ ہماری خوبی لے گا۔ نبی علیہ السلام اسی کو فرما رہے ہیں ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر عورت کے اندر کوئی ایک کمی ہے، کوئی بات ناگوار ہوئی تو دوسری بات سے راضی بھی ہوگا، خوش بھی ہوگا۔ رضی منہا آخر، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ وعنه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بني إسرائيل لم نزل لحم ولولا حماه لم تكن أنثى زوجها الدهر متفق عليه۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لولا بنو اسرائیل لم يخنز اللحم، اگر بنو اسرائیل نہ ہوتے تو گوشت کبھی نہ سڑتا۔ کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی جو قوم بنی اسرائیل جب چلی اور میدان تیہ میں پہنچی، تیہ کا میدان، اور وہاں کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو صبح و شام اللہ کی طرف سے من و سلوہ اترتا تھا، ترنجبین اور تازہ گوشت، اور اللہ کی طرف سے یہ فرمایا گیا تھا کہ اٹھا کر رکھنے کی ضرورت نہیں، ذخیرہ کرنے کی، تمہیں دونوں وقت تازہ کھانا ملے گا، لہذا جمع کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے چڑیوں کو دیکھا ہوگا، کوئی چڑیا اٹھا کر لا کر ذخیرہ نہیں کرتی، کھاتی ہے، آپ نے دانا ڈال رکھا ہے،
چھت پر رکھ رکھا ہے، کبوتر آئیں گے، چڑیا آئیں گی، کھائیں گے، اور جب کھا لیا تو خالی چونچ اڑ جائے گی، الا یہ کہ گھونسلے میں بچہ ہو تو اس کے لیے لے کر جائیں گے، ورنہ خالی چونچ اڑیں گے۔ اڑتے ہوئے کسی پرندے کے منہ میں کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، وہ آئندہ کل کے لیے اٹھا کر نہیں رکھتے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا، کیا تم نہیں دیکھتے پرندوں کو خالی پیٹ آتے ہیں، بھرے پیٹ واپس چلے جاتے ہیں، اور آئندہ کل کے لیے کوئی اٹھا کر ذخیرہ نہیں کرتے۔ بنی اسرائیل کو بھی یہی فرمایا گیا، اٹھا کر جمع کر کر رکھنے کی ضرورت نہیں، روزانہ ہم دیں گے۔ لیکن بنی اسرائیل کی اطمینان نہیں ہوا تو کیا شروع کیا؟ اٹھا کر رکھنا شروع، پتہ نہیں کل کو آئے کہ نہ آئے، آسمان سے اترے نہ اترے، بھوکا رہنا پڑے، انہوں نے اٹھا کر رکھنا شروع کیا۔ جب انہوں نے اس کو اٹھا کر رکھنا شروع کیا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر بدبو اور بگاڑ پیدا کر دیا۔ تازہ گوشت بالکل، اب جب اٹھا کر جمع کرنا شروع کیا اس کے اندر بدبو بھی پیدا ہوئی اور وہ بگڑنا بھی شروع ہوا۔ وہاں سے یہ شروع۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر بنی اسرائیل وہ نہ کرتی معاملہ گوشت کے ساتھ تو کبھی گوشت سڑتا نہیں۔ اللہ کے وعدے پر عدم اطمینان، جس کی وجہ سے ذخیرہ اندوزی شروع کی، اتخاذ، تو پھر کیا ہوا کہ وہ گوشت گلنا شروع ہوا۔ چنانچہ جب تھوڑی دیر کے لیے گوشت باہر رکھا رہ جائے، آدمی خرید کر لایا، دوپہر میں گرمی ہو رہی ہے اور 2-4 گھنٹے باہر رہ گیا، گرمی میں پڑا ہوا، وہ سڑ جائے، بدبو آنی شروع ہو جائے، پہلے بدبو آئے گی پھر اس کے بعد سڑ جائے۔ اسی کو فرما رہے لولا بنو اسرائیل لم یخرز اللحم، اگر بنی اسرائیل وہ معاملہ نہ کرتے تو گوشت کبھی نہ سڑتا۔ ولولا حواء لم تكن انثى زوجها الذهب، اور اگر حوا علیہم السلام کا معاملہ نہ ہوتا جو انہوں نے کیا تو کوئی عورت کبھی اپنی شوہر کی نافرمانی نہ کرتی۔ آج نافرمانی ہو رہی ہے، کتنی ہی بیویاں ایسی ہیں جو 100% نافرمان، اور کتنی ہی ایسی ہیں جن کے اندر کم ہے لیکن نافرمانی ہے۔ فرمایا جا رہا ہے لولا حوا، اگر حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا اگر وہ معاملہ نہ ہوتا تو کبھی خیانت نہ کرتی، یعنی مخالفت نہ کرتی۔ تخن ای مخالف، خیانت بمعنی مخالفت، تو کبھی کوئی عورت مخالفت نہ کرتی اپنے شوہر کی، کبھی بھی دہر، کبھی بھی قیامت تک۔ لیکن چونکہ بیوی کی طرف سے شوہر کی مخالفت پہلی عورت سے جاری ہو گئی، اس لیے وہ سلسلہ آگے بھی قائم رہا۔ وہ مخالفت کیا تھی؟ بعض حضرات نے تو لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے ایک مرتبہ حضرت حوا سے فرمایا جاؤ جو سامنے درخت ہے اس پر سے 2 ٹہنیاں توڑ کر لاؤ۔ حضرت حوا گئی، 2 ٹہنیاں توڑی، لیکن واپس آ کر حضرت آدم کو ایک اپنے پاس رکھی۔ تو شوہر کے حکم کی مخالفت کی، شوہر نے 2 توڑنے کو کہا، 2 ہی توڑی، لیکن لا کر دونوں دینے کے بجائے 1 دی۔ وہاں سے یہ مخالفت زوج شروع ہوئی۔ بعض حضرات نے لکھا ہے حضرت آدم کو جب اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، تو آدم علیہ السلام کو اس درخت تک لے جانا اور اس سے کھانے کی جو ترغیب دی اس کے پیچھے حضرت حوا کا ہاتھ تھا۔ گویا کہ اس عورت نے، حضرت حوا نے کیا کیا؟ اللہ جل جلالہ کا جو حکم تھا اور اس کا ماننا وہ شوہر کو ہوا، شوہر نے ان سے کہا تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ 100% اس پر رہتی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ حضرت آدم کو تھوڑا تیار کیا۔ اجتہاد کی غلطی، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ
اللہ نے خاص اسی درخت کو منع کیا ہے. اس کے جنس کے جو اور درخت ہیں ان کی ممانعت نہیں ہے. یا اللہ نے ایک مخصوص وقت کے لیے منع کیا تھا, وہ وقت اور زمانہ گزر چکا ہے, اس لیے وہ ممانعت ختم ہو گئی, جو بھی وجہ نہیں ہو. لیکن آدم علیہ السلام کے اس درخت سے کھانے کے پیچھے کیا تھا؟ حضرت حوا کی ترغیب اور ان کی تحریض. اس لیے آگے کی عورتیں بھی کیا کرنے لگی کہ اپنے شوہر کی مخالفت. اور تیسرا قول اس کے اندر یہ ہے کہ جس درخت سے کھانے کو منع کیا گیا تھا, پھر اس کے بعد تم دونوں نے درخت سے کھایا, تو آدم علیہ السلام سے پہلے حضرت حوا نے جا کر کھایا. پہلے حضرت حوا نے کھایا اس درخت سے, پھر حضرت آدم نے کھایا. یہ مخالفت کے اندر مختلف اقوال بیان کیے ہیں. گویا کہ نبی علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں اگر حضرت حوا کی طرف سے وہ مخالفت شوہر نہ پائی جاتی تو پھر آئندہ بھی کوئی عورت اپنے شوہر کے حکم کی مخالفت نہ کرے. وعن عبد الله بن زمعة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يدافعها في آخر اليوم. وفي رواية يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها في آخر يومه ثم بعده تحدث من الزرقة فقال لما يشك أحدكم مما يفعل. متفق عليه. حضرت عبداللہ ابن زمعہ رضی اللہ عنہ, زمعہ دونوں قول ہیں, جیم کا کسرہ جیم کا فتحہ. ان کی روایت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لا یجلد احدکم امرأتہ, نہ مارے تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو. مارنے کی ممانعت, کوئی اپنی بیوی کو نہ مارے جسے غلام کو مارا جاتا ہے, یعنی ایسی مار جو زیادتی کی حد کو پہنچ جائے. لا یجلد احدکم امرأتہ جلد العبد اے ضربا شدیدا. جلد العبد غلام کے ساتھ مارنے کی جو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ بہت زیادہ مارنے, کیونکہ آدمی کا ملازم, آدمی کا خادم جب کوئی غلطی کرتا ہے تو آدمی تنبیہ کے لیے, تربیت کے لیے, کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اس کو ساری زندگی میری خدمت کرنی ہے, غلام ہے, تو جب ساری زندگی اس کو میری خدمت کرنی ہے تو اس کی تربیت. جیسے طالب علم مدرسے میں داخلہ لیتا ہے تو اساتذہ کے ذمے صرف تعلیم نہیں بلکہ تربیت بھی ہے. اگر تربیت نہیں ہوگی تو آئندہ 8-10 سال کے بعد جب مدرسہ چھوڑ کر جائیں گے تو آگے کی زندگی بغیر تربیت سے کیسے گزرے گی. تو طلبہ کی ذمہ داری کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ کے تحت اساتذہ کی, ذمہ داران مدرسہ کی ذمہ داری ہے, منتظمین کی, محتممین کی, جو ان کی ذمہ داری شرعی ذمہ داری ہے. کل قیامت کے دن سوال ہوگا, ہم نے طلبہ کو تمہارے پاس بھیجا, وہ اپنا وقت کو ضائع کرنے پر, غفلت میں, گناہوں میں لگے رہے اور تم نے کچھ فکر نہیں کی. یہ سوال ہوگا ہر ایک ذمہ دار سے. اسی لیے فرمایا گیا گھر میں شوہر سے سوال ہوگا اس کے عورت اور بچوں کے بارے میں, کیونکہ شوہر بھی گھر کا ذمہ دار ہے. شوہر گھر کا ذمہ دار, یا تو اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال ہوگا. ناظم اور محتمم سے مدرسے کے طلباء کے بارے میں سوال ہوگا. استاد سے شاگردوں کے بارے میں سوال ہوگا. پیر سے مریدوں کے بارے میں سوال ہوگا. جو تمہارے پاس آیا تھا, تمہارے ماتحت تھا, تم نے کیا کیا اس کے ساتھ. اس لیے یہ شرعی ذمہ داری ہے, اور شرعی ذمہ داری اگر آدمی پورا نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن مواخذہ ہوگا. اس لیے اسی شرعی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اساتذہ کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ کمروں میں جا کر دیکھیں کہ کون کون پڑا ہوا سو رہا ہے اس وقت میں, کہ ادھر اسباب ہو رہے ہیں اور ادھر آپ سو رہے ہیں. سونے کے لیے تھوڑی یہاں آئے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہوتی ہے کہ ایک طالب علم انتہائی گہری نیند میں ہوگا, انتہائی. 3 دن پہلے کا واقعہ میں اوپر کمرے میں گیا,
میں دروازے پر کھڑا ہوا آواز دے رہا ہوں، کون سو رہا ہے، کیوں سو رہے ہو، نہیں سو رہا ہے، مست نیند سو رہا ہے. جا کر میں نے اس کو اٹھایا، کیوں سو رہے ہو، سر میں درد ہو رہا ہے. اتنی گہری نیند، اور کیا میں سو رہا ہے، سر کے درد، سر کا درد اور اتنی گہری نیند. پیٹ کا درد، سر کا درد تو نیند کو اڑا دیتا ہے، اور آپ ایسی گہری نیند سو رہے ہیں کہ 10 آوازیں دینے کے بعد میں آپ نہیں کھل رہی. اس لیے اساتذہ کی ڈیوٹی لگائی گئی، ان کی ذمہ داری یہ طلبہ جو پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، ہم ان کو اسباب کے اوقات میں سبق میں بیٹھنے کا پابند بنائیں. اس لیے کل اور آج ان طلبہ کی شکایت پہنچی ہے. اگر اس جماعت میں سے بھی کوئی ہے، ابھی بچے میرے پاس آ گئے ہیں کل اور آج کے، اگر تم میں سے کسی کا نام ہے تو پہلی ترتیب معاف ہے، کہ پہلی مرتبہ پائے گئے ہیں سوتے ہوئے، لیکن وہ پرچے محفوظ ہیں. اب اگر آئندہ ان میں سے کوئی دوبارہ پکڑا جاتا ہے پھر دفتری کارروائی ہوگی. اور دفتری کارروائی آپ لوگ جانتے ہی ہو، ایک ابتدا ہے پھر ایک انتہا بھی ہے اس کی. دفتری کارروائی ایک تو ابتدا ہے کہ بلا کر تبدیل کر دی جائے، پھر آگے چل کر کھانا بند کر دیا جائے، پھر اس سے آگے چل کر نام کو دائرے میں کر دیا جائے، اور پھر اس کے بعد انتہا. یا آپ اپنا بوریہ بستر اٹھائیں اور اپنے گھر کو روانہ ہو جائیں، کیونکہ آپ پڑھنے کے لیے نہیں آئے. تو مدرسہ تو سلا کر کھلانے کے لیے نہیں. کیا تعلیم کے اوقات میں سوتے رہے اور مدرسہ آپ کو دونوں وقت کھانا کھلاتا رہے؟ ہمارے ابھی 20-30 طلبہ ایسے ہیں جن کو اب تک قبروں میں سیٹ نہیں ملی، بیچارے کچھ چھیپیان میں سو رہے ہیں، کچھ مسجد میں سو رہے ہیں. تو پھر ایسے بدذوق طلبہ کو سیٹ دینے کے بجائے ایسے طالب کو سیٹ دیا جو بیچارہ پڑھنے کے لیے پڑھا ہوا ہے یہاں پر. سمجھے؟ اس لیے میں آپ لوگوں سے عرض کر رہا ہوں کہ ہوں گے تو ضرور اس میں نام مکتوب عادت. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ 200 طلبہ ہوں حقوق میں اور کسی کا نام نہ ہو اس کے اندر، خاص طور سے پہلے گھنٹے کے اندر. اس لیے جن کے نام ہیں وہ بھی، جن کے نام نہیں ہیں جبکہ میں سمجھے کہ مفتی صاحب نے کہا ہے کہ پہلے غلطی جو ہے وہ معاف ہے. ہر ایک کے لیے معاف نہیں، وہ تو چونکہ پہلا دن تھا اس لیے معاف ہے. اب سب پورے مدرسے کو پتہ چل چکا ہے کہ اساتذہ چکر لگائیں گے، سمجھے؟ کیونکہ کل پہلا دن تھا، ہمارے بیچارے بچوں کو پتہ نہیں تھا کہ اساتذہ آ سکتے ہیں، اس لیے معمول کے مطابق سو رہے تھے. اور کیا؟ لیکن اب چونکہ پورے مدرسے کو پتہ چل گیا، کوئی چکر لگے گا مختلف گھنٹوں میں. کبھی استاد کسی گھنٹے میں آ رہے ہیں، کبھی کسی گھنٹے میں آ رہے ہیں. لہٰذا اب اگر کسی طالب علم کی شکایت آئے گی تو پھر دفتری کارروائی ہوگی. اس لیے اہتمام کے ساتھ اسباب میں شرکت، اور اسباب میں شرکت وضو کر کر بیٹھیو. کبھی پتہ چلا کہ درسگاہ میں بیٹھ کر نیند پوری ہو رہی ہے، سمجھے؟ ہاں، سبق میں بیٹھو تو استحضار کے ساتھ، تاکہ سبق کی برکت بھی حاصل ہو اور کچھ نہ کچھ کان میں پڑا ہوا محفوظ رہتا ہے. ایک آدمی نے اسلاف کا واقعہ قرآن، ایک نے اپنے استاد محترم سے اپنے حافظے کی شکایت کی تھی، مجھے پڑھا ہوا یاد نہیں رہتا. کوئی جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد پوچھا، ذرا بتا سکتے ہو کہ آپ نے ایک ہفتہ پہلے کیا کھایا تھا؟ کچھ یاد ہے؟ ایک ہفتہ پہلے کیا کھایا؟ نہیں یاد. کہنے کہ تم کو یاد نہیں ہوگا کہ تم نے ایک ہفتہ پہلے کیا کھایا، لیکن جو بھی کھایا ہوگا اس کا کچھ حصہ خون بنا ہوگا، اس کا کچھ حصہ اندر جا کر پانی بنا ہوگا، کچھ لوہا بنا ہوگا، کچھ سونا بنا ہوگا. انسان کے جسم میں اللہ نے سب کچھ رکھ رکھا ہے.
کچھ یہ بنا ہوگا، کچھ یہ بنا ہوگا، اور کچھ پخانے کے راستے سے پیشاب پخانہ بن کر نکل گیا ہوگا، لیکن جو چیز اندر ٹھہر گئی وہ کیا کیا اس نے؟ ان کو نفع پہنچایا۔ تم نے جو کچھ استاد کے مجلس میں بیٹھ کر سنا، اگرچہ تمہیں اس وقت یاد نہیں ہے، لیکن وہ تمہارے کان میں، تمہارے دماغ میں ہے، اس وقت چاہے یاد نہ ہو، لیکن بسا اوقات جب تم بیٹھ کر کبھی کوئی بات کرو گے تو تمہیں استاد سے سنا ہوا وہ جملہ اس وقت یاد آ جائے گا۔ یہ جواب دیا، اس وقت یاد آئے۔ چنانچہ دیکھو جتنے بھی اساتذہ ہیں، عام کورس میں صرف مذاہب کی بات نہیں کر رہا، ایک عام بات کر رہا ہوں، سبق پڑھاتے ہوئے آپ لوگ سکھا کے استاد صاحب نے یہ فرمایا، استاد صاحب نے یہ کہا، یہ مطلب نہیں ہے کہ اسی وقت 100% یاد ہو گیا تھا، نہیں، بعض اوقات پڑھتے ہوئے یاد آتا ہے کہ اس موقع پر یہ کہا، ایک دم یاد آتا ہے۔ اس لیے سبق میں پابندی کے ساتھ اور استحضار کے ساتھ بیٹھتا ہے، جبھی تو دل دماغ میں بات پہنچتی ہے، سو رہا ہے تو بات کہاں تک پہنچے گی؟ چلو بہرحال، تو فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے، نہ مارے تم میں سے کوئی اپنی عورت کو غلام کی طرح مارنا، ثم یجامعها فی آخر اليوم، ثم استبعاد کے لیے بعید ہے یہ بات، ایک عاقل اور سمجھدار سے دن میں اپنی بیوی کی پٹائی کرے اور رات میں پھر اسی بیوی سے جماع کرنے کے لیے تیار ہو جائے، یہ تو سمجھداری کی بات نہیں، آدمی کے عاقل ہونے کی علامت نہیں، یہ تو افراط و تفریط میں مبتلا ہے، یہ تو مار رہا ہے یا جماع کر رہا ہے، صحبت کر رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ گویا کہ جس عورت کو تم صبح بے تحاشا مار رہے تھے، اب کس منہ سے اس کو اپنی باہوں میں لو گے، کس منہ سے اس کو تم جماع کرو گے؟ کیا تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ جس کو مار رہے تھے اسی سے اپنی شہوت پوری کر رہے ہو۔ ثم استبعاد کے لیے بعید ہے یہ بات ایک عاقل، ایک سمجھدار، ایک ذہین آدمی سے کہ صبح کو مارے اور شام کو اسی کو اپنی خواہش پورا کرنے کے لیے بلائے۔ ثم یجامعها فی آخر اليوم، اسی لیے فرمایا گیا ترمذی شریف کی روایت، احبب حبیبک هونا ما عسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما عسى ان يكون حبيبك يوما ما۔ جب کسی سے محبت کرو تو معتدل رہ کر محبت کرو، احبب حبیبک هونا ما، جب کسی سے محبت کرو معتدل رہو، عسى ان يكون بغيضك يوما ما، ممکن ہے کل کو اس سے نفرت یا دوری پیدا ہو جائے۔ اب محبت تھی تو اپنا ایک ایک راز اس کو بتلا رکھا ہے، کل کو ہو گئی لڑائی، اب وہ آپ کی باتیں نقل کر رہا ہے، تو یہ تو آپ نے خود کیا۔ وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنًا مَا، اگر کسی سے لڑائی ہو رہی ہے، دوری اور نفرت ہے، تو معتدل رہ کر کرو۔ عَسَىٰ أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا، ممکن ہے کل کو دوست بن جائے، لیکن دشمنی کے زمانے میں تم نے ایسا کر رکھا ہے، اب دوستی ہو جانے کے بعد نگاہ نہیں ملا رہے ہو، یاد آ رہی ہے کہ یہ کہا تھا، یہ کہا تھا، یوں کہا تھا، یوں کیا تھا، تو آدمی نظر ملانے کے قابل نہیں رہتا۔ اس لیے حدیث نے سبق دیا، آدمی محبت میں بھی اور آدمی نفرت اور دشمنی میں بھی کیا کرے؟ درمیانی چال، کیونکہ اللہ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، درمیانی، معتدل، بعض نے وسط کا ترجمہ معتدل کا کیا، افراط و تفریط کے درمیان، لہذا ہر معاملے میں اعتدال مطلوب ہے، افراط و تفریط سے آدمی بچے، اسی لیے سبق دیا جا رہا ہے۔ ثم یجامعها فی آخر اليوم وفی روایت یعمد احدکم فیجلد امرأته، تم میں سے ایک ارادہ کرتا ہے، مارتا ہے اپنی بیوی کو غلام کی طرح مارنا، فلعلہ یضاجعها فی آخر یومہ، پھر ممکن ہے کہ دن کے آخر میں اسی سے جماع کرنے لگے، دن میں ہمارے رات میں جماع کرے، رات میں ہمارے دن میں جماع کرے، ایک ہی بات ہے۔
یہ اکثری اور اغلبی اعتبار سے فرمایا جا رہا ہے، کیونکہ عام طور سے قربت اور صحبت رات میں ہوتی ہے، اس لیے رات کا لفظ لایا گیا۔ مارنے کے بعد دن کا آخر اسی لیے بولا گیا، کیونکہ عام طور سے قربت کے لیے آدمی رات کا وقت منتخب کرتا ہے، لیکن یہ مطلب نہیں کہ رات میں مارنے کی اجازت اور دن میں جمع کر لے تو کوئی حرج نہیں۔ بات ایک ہی ہے، وہ اکثری اور اغلبی اعتبار سے اور اوقات کے اعتبار سے کہا گیا۔ عورت کو مارنے کا حکم کیا ہے؟ عورت کو مارنا پسندیدہ بات نہیں ہے۔ پوری کوشش کی جائے عورت پر ہاتھ اٹھانے سے، اس لیے کہ کمزور پر ہاتھ اٹھانا مردانگی کی علامت نہیں ہے۔ لڑنا ہے تو برابر والے سے لڑو، ذرا لڑنا ہے، غصہ دکھلانا ہے تو اپنے سے مضبوط کے سامنے دکھلاؤ تاکہ پتہ چلے کہ تم خود کتنے پانی میں ہو۔ کسی کمزور کے سامنے غصہ کیا دکھلانا یا اس کو کیا مارنا؟ اس لیے عورت پر ہاتھ اٹھانا یہ مردانگی کی علامت نہیں، اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، نبی علیہ السلام کے تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس لیے عورت کو مارا نہ جائے کسی بھی بات میں، اس لیے تو اوپر فرمایا اگر کوئی بات بری لگ رہی ہے تو دوسری بات اچھی لگے گی، اور اگر صبح کو مار رہے ہو تو کس منہ سے شام کو جمع کرو گے، صحبت کرو گے۔ اس لیے عورت کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، سمجھایا جائے۔ اب سمجھانے میں چاہے جو طریقہ اختیار کر لیا جائے، وقتی طور پر بولنا بند کر دیا جائے، بستر الگ کر دیا جائے، ہم تمہارے ساتھ نہیں لیٹیں گے، تمہارا بستر الگ بچھاؤ، فرق پڑے گا۔ حدیث پاک میں یہ علاج بتلایا کہ آدمی بستر الگ کر دے تاکہ تنبیہ ہو جائے، بولنا بند کر دے 1-2 دن کے لیے۔ ہاں اگر کوئی عورت واقعاتاً ایسی ہو گئی کہ ماننے کو تیار نہیں، یا کچھ حالات اوقات ایسے ہیں جو مستثنیٰ ہیں، مثال کے طور پر عورت نماز نہیں پڑھتی، عورت غسل حیض یا غسل جنابت نہیں کرتی، عورت بلا اجازت باہر گھومتی پھرتی ہے، شوہر منع کرتا ہے لیکن نکل جاتی ہے، چادر سر پر رکھی، برقع رکھا اور چلتی باہر، یا شوہر جن مردوں کو گھر میں آنے سے منع کرتا ہے وہ شوہر کی مرضی کے خلاف ان کو گھر میں بلاتی ہے۔ ان صورتوں میں شوہر کو یہ حق ہے کہ اگر سمجھانے سے نہ سمجھتی ہو تو ہلکی بات جس سے اس کو تکلیف نہ کرے، لیکن اس کی مزاج کی وجہ سے یا ابتدان یا اپنا غصہ ظاہر کرنے کے لیے یا اپنی غصے کو پورا کرنے کے لیے عورت کو مارنا پیٹنا یہ درست ہے۔ اس لیے فرمایا جا رہا ہے وفي رواية يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد فلعله يضاجعها في آخر يومه ثم بعثهم في ضحكهم ثم تاخیر کے لیے یہ بات تو پوری ہو گئی، مجلس چل رہی تھی، اللہ کے نبی کی مجلس چل رہی تھی، ثم تاخیر کے لیے، تاخیر زبانی، کچھ وقت گزرا، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نصیحت کی صحابہ کرام کو، ثم وعظهم، پھر آپ نے ان کو نصیحت کی، ریح کے خارج ہونے سے ان کے ہنسنے کے بارے میں، وضو ٹوٹنے پر ہو سکتا ہے معاملہ کوئی پیش آ گیا ہو مجلس کے اندر، کسی کی ریح خارج ہوئی اور کسی کو ہنسی آ گئی ہو تو آپ علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی، ارشاد فرمائے لما یضحک احدکم مما یفعل، ارے بھائی جو کام تم خود بھی کرتے ہو اگر دوسرے سے اگر اس کا صدور ہو گیا ہے تو اس پر ہنسنے کا کیا مطلب؟ یہ فرمایا لما یضحک احدکم مما یفعل، اس لیے کہ ہنسا تو اس بات پر جایا جاتا ہے جو انوکھی ہو، کوئی نئی بات ہو، کوئی نیا معاملہ سامنے آ گیا تو آدمی کو ہنسی آئے، یہ معاملہ تو تمہارے ساتھ ہی 24 گھنٹے لگا ہوا ہے، معلوم نہیں 24 گھنٹے میں کتنی مرتبہ تمہارا بھی اخراجی ہوتا ہے، جو کام 24 گھنٹے میں تم خود 10 مرتبہ کرتے ہو تو اگر کسی کا تمہارے سامنے ہو گیا تو اس پر ہنسنے کا کیا مطلب؟ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لما یضحک احدکم مما یفعل، اس میں گویا کہ یہ بھی اشارہ ہو گیا
اگر مجلس میں اگر کسی کی ریح خارج ہو گئی ہے اور آواز ہو گئی ہے تو مستحب یہ ہے کہ آدمی اس سے سنی انسنی کر دے. یہ نہیں کہ آدمی اٹھا کر تو دیکھنے لگے ہاں بھائی کس کی وضو. اس سے اس کو تکلیف ہوتی ہے. حضرت حاتم رحمۃ اللہ علیہ بڑے مشہور بزرگ اور عالم گزرے. حاتم ان کا لقب ہی اسم پڑ گیا. اسم بمعنی بہرا. حضرت حاتم اسم بہرے نہیں تھے. حضرت حاتم اسم بمعنی بہرا. ان کے نام کا جز بن گیا لفظ اسم. حاتم بہرا یہ معنی. حالانکہ بہرے نہیں تھے لیکن لکھا ہے محدثین نے اللہ علیہ باری وغیرہ نے سب نے لکھ رکھا ہے اس حدیث کے ذیل میں. ایک عورت مسئلہ معلوم کرنے کے لیے ان کے بڑے عالم اور محدث ہیں حضرت حاتم. مسئلہ عورت پوچھنے کے لیے آئے. دوران مسئلہ پوچھتے ہوئے اس کی وضو ٹوٹ گئی. آواز بھی ہو گئی. ایک شرم کی بات ہو گئی. ایک عورت کا معاملہ. تو عورت کو انتہائی شرمندگی محسوس ہوئی. وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ عورت خجالت محسوس کر رہی ہے, شرمندگی محسوس کر رہی ہے. تو ایک دم اپنے آپ کو بہرا بنا لیا حضرت حاتم. بھائی ذرا زور سے بولو مجھے اونچا سنائی دیتا ہے. کان میں آواز نہیں پہنچ رہی کہ تمہاری تم نے کیا کہا. ذرا زور سے بولو. عورت مطمئن ہو گئی. میری جو وضو ٹوٹی ہے اس کا مطلب یہ کہ تو آواز نہیں سنائی. لکھا ہے ساری زندگی بہرا بن کر گزاری ہے حضرت حاتم. اس عورت کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ساری زندگی بن گزارتی کہ ہمیں بھائی میں اونچا سنتا ہوں ذرا زور سے بولو جس کو بولنا ہے. کیونکہ اگر آگے چل کر اگر وہ اپنی عام عادت کے مطابق سننا شروع کر دیتے تو عورت کو بھی تو پتا چلتا کہ حاتم بہرے نہیں ہیں. تو اس کو ساری زندگی کیا احساس رہتا؟ ایک شرمندگی کا. تو حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسلمان عورت کو شرمندگی سے بچانے کے لیے ساری زندگی بہرا بننا قبول کر لیا. تو ذرا سوچو کیا اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو عذاب نہیں؟ سوچو ذرا. حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا ایک ایمان والے کی عزت اور حرمت کعبے سے بڑھ کر ہے. کعبے سے بڑھ کر. اب وہ ایک ایمان والے کی حرمت اور احترام میں, حرمت زمانہ احترام, ایک ایمان والے کے احترام میں ساری زندگی بہرا بن کر گزار رہے ہیں. تو کیا اللہ ایسوں کو عذاب دے؟ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے. ایک آدمی اس کی مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ کرے. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسا کہ صاحب بجائی نے نقل کیا ہے مجمع کے اندر, ایک صاحب آئے بوڑھے سفید داڑھی بڑا گندا حال, کپڑے میلے میلے کچیلے حالات, کپڑے بڑا گندا حال, گرد و غبار میں اٹے ہوئے. حضرت عمر فاروق کے دور خلافت کا واقعہ. آئے امیر المومنین سے ملے. کیوں آئے ہو؟ التحیات سیکھنے کے لیے آیا. اپنے علاقے سے التحیات سیکھنے کے لیے آیا. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور پھر کیا فرمایا؟ اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. ایک آدمی وہاں سے بڑھاپے میں آ رہا ہے صرف کیا سیکھنے کے لیے؟ کیا ان کے علاقے میں نہیں ہوں گے ایسے لوگ جو ان کو التحیات سکھا دیں؟ یقینی ہو. عمر فاروق کے زمانہ ہے, عمر فاروق کا دور خلافت ہے. کیا ان کے علاقے میں ایسے لوگ نہیں ہوں گے جن سے التحیات سیکھ لیں؟ لیکن مدینہ منورہ آ رہے ہیں تاکہ براہ راست جا کر حضرات صحابہ کرام سے التحیات کو سیکھا جائے. مختلف التحیات تشہد منقول ہیں تو ذرا جا کر مدینہ منورہ میں ہی معلوم کیا جائے. فرماتے ہیں ثم بعثهم في زحفهم من الزلزلة فقال لما يذهب أحدكم مما يفعل شرعا.
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل ينقعدن منه فيكذبهن إلي فيلعبن معي متفق عليه. وعنها رضي الله تعالى عنها قالت والله لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على باب الحجرة والحبشة يلعبون بالحراس في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني بردائه لينظر إلى لعبهم بين أذنه وعاتقه ثم يقوم من أجلي حتى أكون أنا الذي ينصرف فاقتلوا قدر الجارية الحديثة السن الحديثة على اللهو متفق عليه. ان دو روایتوں کے اندر اوپر کی روایتوں میں عورت کی خلقت اور طبیعت کو بتلایا گیا، اس کی کجی کو بتلایا گیا، ٹیڑھے پن کو. ان دو روایتوں میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بتلایا جا رہا ہے بحیثیت شوہر اہلیہ محترمہ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، یعنی ایک آدمی کو شوہر بن کر کس طرح رہنا چاہیے. یہ ان دو روایتوں میں یہ بتلایا جا رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت قالت كنت العب بالبنات، بنات بنت کی جمع گڑیا جس کو کہا جاتا ہے. گڑیا تم نے دیکھا ہوگا گھر کی عورتیں اب تو زمانہ ہی ختم ہو گیا، اب تو بازاروں میں ملنے لگی. پہلے زمانے کے اندر گھر کی عورتیں اپنی بچیوں کے لیے، لڑکوں کے لیے نہیں، بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے، جب وہ تھوڑی سی عمر ان کی ہونے لگتی 4 سال 5 سال 6 سال تو ان کو گھر میں گڑیا بنا کر سی کر دیتی. اس سے مقصود ان کی تعلیم اور تربیت ہوتی. وہ گڑیا ان کے سامنے بنائی جاتی، سی جاتی، تو وہ بچی بیٹھ کر دیکھتی اپنی ماں کو، ماں سی رہی ہے بیٹی. اب کس طرح سیا جاتا ہے بچی دیکھ رہی ہے. اب اس کے بعد بچی کو دیا گیا بھائی اس کا مکان بناؤ، بھائی دعوت کرو، بھائی یوں کرو، ماں سکھلاتی ہے. اب یہ دلہن بنی ہوئی ہے گڑیا، یہ دلہا بنا ہوا ہے، شادی ہو رہی ہے. اس کے ذریعے سے ماں چھوٹی بچیوں کو تربیت دیتی. صورت مقصود نہیں ہوتی، اس لیے وہ جو گھروں میں جو گڑیا بنائی جاتی ہیں ان کا چہرہ سپاٹ ہوتا تھا، چہرہ سپاٹ ہوتا تھا، بس یہ کہ پورا جسم بنا دیا گیا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر تھی، 6 سال کی عمر میں نکاح، 9 سال کی عمر میں رخصتی. جب آئی تو چونکہ گھر میں گڑیا تھی جو اماں جان نے بنا کر دے رکھی تھی کھیلنے کے لیے، اپنی ان گڑیوں کو لے کر اللہ کے نبی کے گھر میں آئی. کم عمری ہے، 8-9 سال کی عمر ہے. تو فرماتی ہیں جب میں اپنی گڑیوں کو لے کر آئی تو وہاں پر جو انصار کی جو بچیاں کم عمر تھی وہ میرے ساتھ گھر میں آ جاتی، میرے ساتھ گڑیوں سے کھیلتی، میں بھی کھیلتی وہ بھی کھیلتی. ہم کبھی کچھ کرتے کبھی کچھ کرتے. اسی کھیل کے درمیان بعض اوقات اللہ کے نبی گھر میں تشریف لے آتے تو وہ بچیاں شرم کے مارے چھپ جاتی. چھوٹی چھوٹی بچیاں 5 سال 6 سال 7 سال تو وہ نبی علیہ السلام سے شرم آتے ہوئے چھپ جاتی، کوئی کونے میں چلی جاتی، کوئی کچھ کر جاتی. فَيُسَرِّفُهُنَّ إِلَيَّ، اللہ کے نبی ان سب کو جمع کر کر کے میرے پاس بھیجتے ہیں. تصریف بھیجنا، اب چاہے وہ بھیجنا انفرادی کر کر ہو اور چاہے وہ بھیجنا اجتماعی طور پر. پہلے سب کو جمع کر لیتے پھر حضرت عائشہ کے پاس بھیجتے، یا ایک ایک کو بلاتے رہتے، آواز دیتے رہتے اور میرے پاس بھیجتے رہتے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر میں ایک نبی بن کر، ایک ڈکٹیٹر بن کر زندگی نہیں گزارتے، ایک حاکم بن کر زندگی نہیں گزار رہے ہیں، بلکہ سمجھ رہے ہیں کہ بیوی کی عمر ذرا کم ہے، اس کی ہمجولیاں آئی ہوئی ہیں، میرے سے شرما کر بھاگ گئی ہیں، ایک طرف کو ہو گئی ہیں، لہذا کیا کیا جائے، تھوڑا سا ان کے ساتھ دلداری کا معاملہ کیا جائے. ایک شوہر بن کر، یعنی ایک ایسا شوہر جو بڑی عمر کے ہیں، ایک ایسی بیوی کے ساتھ وہ معاملہ جو کم عمر ہے، کس طرح کیا جائے. یہ نبی علیہ السلام سبق دے رہے ہیں. حضرت عائشہ کی روایت کان لی صواحب العب بالبنات، یا تو ان کے چہرے نہیں تھے یا پھر یہ
تصویروں کی حرمت سے پہلے کا واقعہ. دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. اگر چہرے نہیں تھے باقی ختم ہو گئی, اور اگر چہرے تھے ان کے گڑیوں کے تو پھر یہ واقعہ کب کا؟ تصویر کی حرمت کے نزول سے پہلے کا واقعہ. لہذا حضرت عائشہ کی اس روایت پر بازار میں ملنے والی گڑیوں کو قیاس نہ کیا جائے. کبھی بازار میں جو گڑیاں ملتی ہیں ان کو اپنے بچوں کو خرید کر لا کر کھیلنے کے لیے دیا جائے, وہ تو صریح تصویر ہے, لہذا ان کو خریدنا ناجائز, خرید کر لا کر بچوں کو دینا ناجائز. اور اس ناجائز کا تعلق بچوں سے نہیں, ان کو نہیں پتا, اس کا تعلق ماں باپ سے ہے. اس لیے کان یلعب بالبنات عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان لی صواحب, میری کچھ دوستنیں تھیں, ہم جولیاں, ہم ربط ساتھی, یلعبن معی, جو میرے ساتھ کھیلتی تھی. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی علیہ السلام جو داخل ہوتے ینقبعن, انقماع چھپ جانا, شرما کر چھپ جانا, شرمانا, ینقبعن تو وہ اللہ کے نبی سے شرماتے ہوئے چھپ جاتی. فیصرفہن الی, آپ ان سب کو میرے پاس بھیجتے. فیلعبن معی, اور پھر وہ سب دوبارہ میرے ساتھ کھیلنے میں لگ جاتے. اگلی روایت کے اندر دوسرا واقعہ حضرت عائشہ بیان فرما رہی ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں واللہ لقد رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم, اے قائم, میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہوئے تھے میرے حجرے کے دروازے پر, علی باب حجرتی, میرے گھر کے دروازے پر. گھر تو اللہ کے نبی کا تھا, ملکیت تو شوہر کی ہوتی ہے. حضرت عائشہ فرماتی میرے گھر کے دروازے پر, یا تو اضافت اس نسبت سے کہ وہ اس میں رہتی تھی, گھر تو اللہ کے نبی کا ہے, شوہر کی ملک ہے, لیکن عورت اس کی نسبت اور اضافت اپنی طرف کیوں کرتی ہے؟ کیونکہ شوہر نے اس کو اپنے اس مکان میں رہنا ہے. بعض اوقات پوچھا جاتا ہے کہاں جاؤ گی؟ اب عورت ایک دعوت میں آئی ہوئی ہے, کہیں آئی ہوئی ہے, اب جب وہ اٹھنے لگتی ہے, چلنے لگتی ہے, تو بعض مرتبہ عورتیں پوچھتی کہاں جاؤ گی؟ تو جواب کیا دیتی ہے؟ اپنے گھر. وہ شوہر کے گھر کو اپنا گھر اس لیے کہتی ہے کیونکہ شوہر نے اس کو وہاں پر رکھ رکھا ہے, وہ شوہر کے ساتھ اس مکان میں رہتی ہے. اس لیے حضرت عائشہ نے بھی اللہ کے نبی کے حجرے کو اپنا حجرہ قرار دیا. یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کے نبی نے ملکیت انہی کی کر دی ہو, ازواج مطہرات کی, جس اہلیہ محترمہ کے ساتھ جس مکان میں رہتے تھے وہ مکان انہی کو دے دیا ہو, اس کا بھی احتمال ہے. یقوم علی باب حجرتی والحبشۃ یلعبون بالحرا, حبشہ, حبشہ کے رہنے والے, وہ کالے کلوٹے لوگ جو حبشہ کے رہنے والے, جو ہمارے اعتبار سے تو ہیں بد شکل, لیکن اپنے علاقے کے اور اپنے ماحول کے اعتبار سے بہت اچھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی میں سے تھے, اس لیے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ. حبشی, موٹے موٹے ہونٹ, کالا رنگ, یعنی آدمی دیکھے تو اس کو ذرا برا محسوس ہو, کیونکہ ہمیں اللہ جل جلالہ نے ہمارے رنگ کو ذرا صاف بنا رکھا ہے, ہمارے ہونٹ کو معتدل بنا رکھا ہے, اس لیے وہ ہمیں ایک دم پسند نہیں آتے. لیکن ان کے آپس کے اعتبار سے وہ لوگ اپنے آپ کو اسی طرح سمجھتے ہیں جیسے ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں, لیکن کیونکہ اور لوگوں کو ذرا تھوڑی دوری ہوتی ہے, اس لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے, اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرتے تھے. حضرت بلال حبشی, اے اللہ آپ کا شکر ہے, آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھی. اللہ آپ کا احسان ہے میرے اوپر, ذاتی طور پر میرے اوپر احسان ہے آپ کا, آپ نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھی, ورنہ کچھ کالے کلوٹے کو کون ہدایت دیتا؟ سب صورت دیکھ دیکھ کر ہدایت دیتے اگر انسانوں کے قبضے میں ہوتی. اگر آپ انسانوں کو قبضہ دے دیتے, ابھی تمہارے قبضے میں تم 100 آدمی کو ہدایت دے دو, تمہیں ہمیں 1000 لوگوں کے لیے تمہیں
جیسے تم 1000 لوگوں کو ہدایت دے دو تو آدمی کس کو ہدایت دیتا؟ صورت دیکھ کر، اپنا مفاد دیکھ کر، ہے جی یہ دیکھتا. فرماتے تھے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہدایت اپنے قبضے میں رکھی، مجھے ہدایت مل گئی، ورنہ مجھ کالے کلوٹے کو کوئی ہدایت نہ دے. تو فرماتے ہیں وَالْحَبَشَةُ يَلْعَبُونَ بِالْحِرَابِ، حراب جمع ہے ہر بطن کی، چھوٹا نیزہ جس کو برچھی کہا جاتا ہے اردو میں، چھوٹے چھوٹے نیزے. تو وہ لوگ آئے ہوئے تھے، وہ اپنا کرتب دکھلا رہے تھے، اپنی مہارت. جیسے ہوتا ہے نا جوڈو کراٹا وغیرہ، آدمی دکھلاتا ہے اپنی مہارت دکھلاتے ہیں، ہم نے کیا سیکھ رکھا ہے، کیا آتا ہے ہمیں. اگر دشمن حملہ کرتے تو ہم کیسے اپنا بچاؤ کریں گے. تو وہ اسی کو دکھلا رہے تھے. فی المسجد، مسجد کے اندر. سوال پیدا ہوا مسجد تو عبادات کی ادائیگی کی جگہ ہے، کھیل کود کی جگہ تو نہیں. یلعبون، لعب کا ذکر ہے، کھیل، تو مسجد تو کھیل کی جگہ نہیں. دو جواب دیے گئے. مسجد سے مراد قرب مسجد، مسجد نبوی کے برابر ایک اور جگہ تھی جہاں نماز جنازہ بھی ہوا کرتی تھی اور دیگر ضرورتوں کو پورا کیا جاتا تھا. قرب مسجد کی وجہ سے اس کو مسجد سے تعبیر کر دیا گیا. اور دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ نہیں، مسجد میں ہی ہو رہا تھا لیکن مقصد کھیل نہیں تھا، مقصد جہاد کی تیاری، اپنے آپ کو تیار کرنا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، قرآنی حکم ہے اپنے آپ کو تیار کرو دشمن سے لڑنے کے لیے. یعنی جب دشمن تمہارے سے لڑنے کے لیے آئے تو تم مضبوط ہو، تمہارے اندر ایسی استعداد موجود ہو کہ تم دشمن کا مقابلہ کر سکو. تو وہاں جو وہ دکھلا رہے تھے وہاں مقصود کھیل نہیں تھا بلکہ مقصود تیاری. اور جب مقصود جہاد کی تیاری ہو گئی، جنگ کی تیاری، جسے ہر ملک کرتا ہے، کون سا ملک نہیں کرتا؟ یعنی جہاد کی تیاری ہر ملک کرتا ہے. کیا ہمارے ملک کے اوپر کیا دشمن کے حملے کا خطرہ نہیں رہتا؟ ادھر چین ہے، ادھر فلاں ہے، ادھر فلاں ہے، ہر وقت کیا چلتا رہتا ہے؟ فوج کی تیاری، مشق، ہر وقت فوج مشق کر رہی ہے. کہ کیوں؟ اس کو اس لیے رکھا جاتا ہے مشق کے اندر تاکہ پوری ایک جماعت ایسی تیار رہے کہ اگر خدا نخواستہ ملک کے اوپر کوئی بات آ جائے تو فوراً چلے. اور اگر فوج تو ہے لیکن کہاں ہے؟ آرام ہے. اب یہ تو ہی نہیں کہ روزانہ جنگ ہو رہی ہے، سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال گزر جاتے ہیں، 20 سال بھی گزر جاتے ہیں، کبھی ملک میں جنگ کی نوبت نہیں آتی. تو اگر وہ 10-12 سال گزر گئے اور ادھر مشق بھی نہیں ہوئی تو وہ فوج بھی ایک عام انسان کی طرح بن کر رہ جائے گی. اس لیے ملکوں میں ہر وقت کیا چلتا رہتا ہے؟ فوج میں مشق چلتی رہتی ہے تاکہ ہاتھ پاؤں حرکت میں رہیں. ایسے ہی وہ تھا. تو وہ بھی دین کی بات ہو گئی، جہاد کی تیاری، وہ بھی کیا ہوا؟ ایک دین. اور جب وہ دین کا ہی بات ہو گئی تو پھر اس کا مسجد میں ہونے میں کوئی حرج کی بات نہیں. دوسرا جواب یہ دیا گیا فی المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسترنی بردائہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام مجھ کو اپنی چادر میں آڑ میں لیے ہوئے تھے، مجھ کو چھپائے ہوئے تھے اپنی چادر سے. چادر اوڑے رکھتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام. اس زمانے کا لباس لنگی اور چادر، لنگی اور چادر، قمیص بھی تھی لیکن چادر اوڑھتے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو چادر اوڑھ رکھی تھی اسی چادر کو ذرا سے کیا کیا ذرا سا کھول کر یوں ہاتھ اپنا یوں لمبا کر لیا تو چادر کی آڑ ہو گئی. اب حضرت عائشہ پیچھے کھڑی ہوئی اور آپ نے اپنی اسی چادر سے حضرت عائشہ کو پردے پہ کر دیا. یسترنی بردائہ لانظر الی لعبہم، تاکہ میں ان کے کھیل کو دیکھ لوں، آرام سے دیکھتی رہوں، بے پردگی نہ ہو. بین اذنہ و عاتقہ،
बतला रही हैं, मेरी ये घोड़ी कहाँ रखी हुई थी? अल्लाह के नबी के कंधे पर रखी हुई। आकिब कंधा, उज़ुन कान, मैं कहाँ से देख रही थी? आपका ये कंधा और आपके इस कान के दरमियान में से। ये कब होगा? जब हजरत आयशा का चेहरा बिल्कुल यहाँ हो। हजरत आयशा अल्लाह के नबी से अपनी कुर्बत और मोहब्बत को जिक्र कर रही है। वरना ये भी हो सकता था कि बराबर में खड़ा कर लेते, चादर तो कर ही रखी है, लेकिन पीछे खड़ा कर कर यहाँ आप अल्लाह के नबी यहाँ से दिखला रहे हैं। हजरत आयशा फरमाती हैं बैना उज़ुनिही व आतिक़िही सुम्मा यक़ूमु मिन अजली, और आप मेरी वजह से खड़े रहे, आपको क्या जरूरत पेश आ रही थी देखने की, लेकिन आप मेरी वजह से खड़े थे। हत्ता अकूना अना अल्लती अंसरिफ, यहाँ तक कि मैं ही लौट गई। जब तक देखने को जी चाहता रहा, देखती रही, जब जी भर गया फिर मैं ही वापस हुई। फक़दुरू क़दरल जारियतिल हदीसति सिन्निल हरीसति अलल्लाह, खुद ही अंदाजा करो, एक कम उम्र लड़की खेल कूद देखने की हरीस, कितनी देर तक खड़े होकर उसने खेल को देखा होगा। कम उम्र खेल देखने की भी हरीस, क्योंकि कभी कभी ऐसा मौका मिलता था सहाबाए किराम को। अब तो 24 घंटे खेल हैं, उसके बावजूद जब मेला लगता है तो बच्चों का इसरार होता है ले जाकर दिखलाओ। हालांकि अब तो 24 घंटे खेल हैं, मोबाइल के अंदर 24 घंटे गेम चल रहे हैं। वहां तो कभी कभी साल भर में नौबत पेश आती। अंदाजा लगाओ बच्चे के अंदर कितनी हिर्स होगी कि मैं खेल को देखूं। हज़रत आयशा अपना फरमा रही है, फक़दुरू, अंदाजा लगाओ, उस लड़की का अंदाजा लगाना जो कम उम्र हो, अल हदीसति सिन, कम उम्र हो, अल हरीसति अलल्लाह, और खेल देखने की हरीस भी हो। यानी गोया के तूले मक्स को बयान कर रही है, इतनी देर खड़े रहे अल्लाह के नबी मेरी वजह से, और मैं बहुत देर तक खड़ी हुई खेल देखती रही, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरी रियायत में, मेरी मोहब्बत में आप भी इतनी देर तक खड़े रहे। इन दो रिवायतों के अंदर क्या बताया जा रहा है? एक शोहर का बीवी के साथ क्या मामला, और हमारा मिजाज क्या है? हमारा मिजाज क्या? बेचारी बीवी जो 24 घंटे घर में हमारी खिदमत में लगी हुई है, वो कुछ कह दे एकदम पारा चढ़ जाता है, एकदम। तुम्हें एहसास ही नहीं है? मैं घर से बाहर से थका हुआ आ रहा हूं, काम कर कर आ रहा हूं, 4 घंटे 5 घंटे मदरसे में लगाकर आ रहा हूं, पढ़ा कर आ रहा हूं, मुलाजमत से आ रहा हूं, अपनी बात लेकर बैठ गई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोई खाली थे? आपकी बाहर की जितनी जिंदगी है मशगूल जिंदगी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की घर से बाहर की जिंदगी मशगूल जिंदगी है। 1 मिनट को खाली नहीं है अल्लाह के नबी, 1 मिनट को खाली नहीं। जिस्म भी मशगूल, दिल और दिमाग भी मशगूल, लेकिन उसके बावजूद जब वापस घर में तशरीफ लाए, हज़रत आयशा ने कहा कि जी खेल देखने को जी चाह रहा है, आप खड़े हो गए। यूं ही फरमा रहे हैं, थका हुआ आया हूँ, थक रहा हूँ, लेटने को जी चाह रहा है, थोड़ी देर जरा बैठने दो, सांस तो लेने दो, पानी तो पिला दो। आप अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, और इतनी देर तक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को खड़े होकर खेल दिया है। सबके सामने आगे ये इज़्तिवाजी जिंदगी आने वाली है, उन लोगों के सामने, बहुत सौ के सामने आ भी चुकी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये हदीसें मुआशरती जिंदगी का सबक देने के लिए हैं। मुसन्निफ ने बाब कायम किया है, बाबुल हिजरती। नबी मुसन्निफ बाब कायम कर रहे हैं, बाबुल हिजरत, मुआशरत, बीवी के साथ कैसे रहा जाता है। मैंने पहले कहा था सबक शुरू होने से पहले
نبی علیہ السلام کی یہ روایات اور احادیث شریفہ اور کتابوں کی طرح صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہماری استعداد بن جائے عبارتوں کے حل کرنے سے. یہ حدیث کی کتاب صرف اس لیے نہیں ہے. شرح جامی ہے، کافیہ ہے، ہدایت النحو ہے، مختصر ہے جی. یہ دوسری کتاب فقہ کی کتابیں ہیں. فقہ کی کتابوں میں کیا بیان کیا گیا؟ مسائل. حدیث کی کتابوں میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ. اس لیے یہ مشکات، پوری مشکات اول ہو کہ ثانی، ان کو اس نیت سے پڑھو کہ ان کے مطابق زندگی بنانی ہے انشاءاللہ. اب آگے کی زندگی، ازدواجی زندگی آئے گی. ہم نے کیا پڑھا نبی علیہ السلام؟ جب وہ موقع آئے یعنی شادی کا، ہمارے سامنے یہ بات ہے. ہم اس سال پڑھیں گے انشاءاللہ، آئندہ سال 10 کتابیں پڑھیں گے حدیث کی. کوئی ایک آدھ نہیں، 10 کتابیں پڑھیں گے حدیث کی. اس میں بھی تو یہی روایت ہے جو مشکات میں ہے. مشکات ان ساری کتابوں کا مجموعہ ہے. رواہ البخاری، رواہ مسلم، رواہ ترمذی، رواہ ابو داؤد، رواہ النسائی، رواہ ابن ماجہ، رواہ مالک، رواہ محمد، رواہ البیہقی. مشکات ساری کتابوں کا مجموعہ. میں نے بتایا تھا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے استیقاظ فرمایا تھا تم سب جماعت مل کر دورہ پڑھاتے ہو، میں اکیلا دورہ پڑھاتا ہوں. کیونکہ دورے کی جو کتابیں ہیں وہی تو ہیں جو مشکات میں جن کی روایتیں آ رہی ہیں. اس لیے اس سال کی حدیث کی کتاب، آئندہ سال کی حدیث کی کتابیں یہ ہم کو یہ سبق دے رہی ہیں کہ ازدواجی زندگی اگر اس کے مطابق گزارو گے تمہارا گھر جنت بن کر رہے گا. جیسے نبی علیہ السلام کے ایک ہی وقت میں 9 گھر جنت بنے ہوئے ہیں. ایک ہی وقت میں 9 کے 9 گھر. بیوی اعتراف کر رہی ہے فیعدل، نبی علیہ السلام انصاف کرنے والے. اور اگر ان تعلیمات کو چھوڑ کر اگر آدمی ازدواجی زندگی گزارے گا تو ایک ہی گھر جہنم بن جائے گا. یا تو 9 کے 9 گھر جنت بنے گے. نبی علیہ السلام کے بن رہے ہیں، ہمارے بھی 4 گھر جنت بن سکتے ہیں ان تعلیمات پر. اور اگر ان تعلیمات سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے ازدواجی زندگی، ایک ہی گھر ہوگا لیکن کیا بنے گا؟ جہنم بن جائے گا. آدمی کا جی بھی نہیں چاہے گا گھر جانے کو. پھر ایسا ماحول بن جاتا ہے گھر کے اندر، آدمی تھکا ہارا ہے لیکن دیکھا ہوگا تم نے بہت سو ہو، ملازمت کا وقت بھی پورا ہو گیا، جو کچھ بھی ذمہ داری ہے باہر کی پورا ہو گیا. اس کے باوجود بھی آدمی بہت سا وقت گھر سے باہر گزارتا ہے یہ سوچ کر گھر جاؤں گا تو ٹینشن ہی بڑھے گی اور کچھ نہیں. زیادہ اور تھوڑا سا وقت باہر گزار دیا جائے تاکہ گھر میں کم سے کم وقت. ہمارا گھر ایسا نہ بنے. اس کا سب سے زیادہ دارومدار کس کے اوپر ہے؟ میرے اپنے اوپر ہے. کیونکہ ہمیں تو ہمارے نبی فرما رہے ہیں خلقنا من عوج، وہ تو ٹیڑھی ہیں، تم ٹیڑھے مت بنو. تم ٹیڑھی پسلی سے نہیں پیدا ہوئے ہو، وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے. اس کے اندر ٹیڑھا پن ہونا اس کی فطرت کے مطابق ہے. تمہارے اندر ٹیڑھا پن ہونا یہ تمہاری کمی اور تمہارا نقصان ہے. یہ تمہاری کمی ہے. اگر تمہارے اندر ٹیڑھا پن ہے، مرد کے اندر ٹیڑھا پن یہ اس کی کمی ہے، عورت کے اندر ٹیڑھا پن یہ اس کی فطرت ہے. لہٰذا کبھی اپنے آپ کو اپنی عورت کے مقابلے پر مت کھڑا کرو. اگر وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہی ہے تو میں نے کر دی تو کون سی بڑی بات ہو گئی. اگر وہ میرے ساتھ بد اخلاقی کا معاملہ کر رہی ہے، اگر میں نے کر دیا تو کیا ہوا؟ جب لڑائی ہوتی ہے، جب بڑھتی ہے تو آدمی کیا کہتا ہے دوسروں کے سامنے؟ پہلے اس نے بد زبانی کی پھر میں نے کی. بات جب بھی تو بڑھتی ہے. پہلے اس نے مجھے میرے ساتھ بد زبانی کی پھر میں نے. اس کی بد زبانی تو اس کی خلقت کی وجہ سے ہے، فطرت کی وجہ سے. آپ کی بد زبانی
آپ کی کمی کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو کمی سے بچا کر رکھیں اور یہ سوچ کر زندگی گزاریں ہماری شریعت، ہمارے نبی یہ بتلا رہے ہیں کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، لہذا اس کے ساتھ گزارا اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ کرنا ہے۔ اگر ٹیڑھے پن کے ساتھ زندگی گزارنے کا جذبہ ہے تو گھر جنت بنے گا۔